سبحان الله الحمد لله ولا إله إلا الله. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تسبوا الذين يدعون من دون الله فيسبوا الله عدوا بغير علم كذلك زينا لكل أمة عملهم ثم إلى ربهم مرجعهم فينبئهم بما كانوا يعملون صدق الله مولانا العظیم. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وبارك وسلم عليه صلاة سلاما كثيرا كثيرا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام میرے بھائیوں اور بزرگوں، قابل احترام اسلامی مائیں اور بہنیں، آج کا یہ جو ہمارا سبق ہے یہ سورہ انعام اور آیت نمبر 108 سے سٹارٹ ہوتا ہے. جو ہمارا پچھلا سبق تھا اس کے اینڈ پہ میں نے عرض کیا تھا کہ آج کے سبق میں اللہ رب العالمین نے ایک بہت بڑا پرنسپل بیان فرمایا ہے. دنیا میں دعوت کا کام کرنے کے لیے، اس میسج کو آگے پہنچانے کے لیے، اس کی رکاوٹوں کو دور کرنے کے لیے، اس کے مسائل کو حل کرنے کے لیے ایک بہت بڑا پرنسپل بیان ہوا ہے. تو آج کا سبق اسی سے شروع ہوتا ہے. اللہ پاک ارشاد فرماتے ہیں وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ، اور تم نہ گالی دینا ان کو جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، جن کو یہ لوگ پکارتے ہیں، جن کی عبادت کرتے ہیں، جن کو اللہ کے ساتھ شریک بناتے ہیں، جن کو اللہ کے مقابلے میں لے کے آتے ہیں، تم ان کو گالی نہ دینا. یہ اہل ایمان کو اللہ فرما رہے ہیں. اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ یہ ہے فَيَسُبُّ اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ. تو پھر اس کے جواب میں وہ اللہ کو گالی دیں گے ضد میں اور دشمنی میں، بغیر علم، نہ سمجھی کے اندر آ کر، نہ سمجھی کے اندر آ کر اللہ رب العالمین کی قدر کو، اللہ کے مرتبے کو نہ جانتے ہوئے ضد اور دشمنی میں وہ اللہ کو گالی دیں گے. یہ ہے وہ پرنسپل جو اللہ پاک نے دعوت کے لیے بیان کیا ہے. جب ہم نان مسلم کے اندر کام کریں گے، جب ہم مشرکین کے اندر کام کریں گے، جب ہم کافروں کے اندر کام کریں گے، تو یہ اس کا پرنسپل اللہ نے بیان کیا ہے. جو کام کرنا جائز نہیں ہوتا، جان بوجھ کر اس کام کا ذریعہ بننا بھی جائز نہیں ہوتا. جان بوجھ کر جو کام اٹ سیلف خود جائز نہیں ہے، تو آپ جان بوجھ کر اس ناجائز کام کا ذریعہ بنتے ہیں تو یہ بھی جائز نہیں ہے. مثال کے طور پر نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا ایک حدیث کے اندر کہ اپنے ماں باپ کو گالی مت دو. تو صحابہ نے عرض کیا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، اپنے ماں باپ کو کوئی کیسے گالی دیتا ہے؟ کوئی بندہ بھی اپنے ماں باپ کو گالی نہیں دیتا. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا چونکہ ماں باپ کو گالی دینا ناجائز کام ہے، تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ اگر کوئی کسی کے ماں باپ کو گالی دے گا اور وہ اس کے جواب میں تمہارے ماں باپ کو گالی دے گا، تو تم اپنے ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ بن گے. جو کام تمہارے لیے جائز نہیں تھا، یعنی اپنے ماں باپ کو گالی دینا، تو اب کسی کے ماں باپ کو گالی دے کے آپ ذریعہ بنے ہو کہ اپنے ماں باپ کو گالی دلوائی جائے. تو یہ ہے وہ بات جو میں جملے میں کہہ رہا تھا کہ جو کام خود کرنا جائز نہیں ہوتا تو اس کام کا ذریعہ بننا بھی جائز نہیں ہوتا. ہمارے لیے جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کو گالی دیں،
تو یہ بھی جائز نہیں ہے کہ ماں باپ کو گالی دینے کا ذریعہ بنے. کوئی ایسا کام جس سے کسی کی سینسٹیوٹی ہرٹ ہوتی ہو. ہر قوم، ہر مسلک، ہر مذہب، ہر علاقے، ہر ملک کی کچھ چیزیں ہوتی ہیں جو بڑی سینسٹیو ہوتی ہیں. تو جو بھی کسی کی سینسٹیوٹی ہوتی ہے، اگر آپ اس کو چیلنج کریں گے تو یہ نیچر ہے جو اللہ نے بیان فرمائی ہے کہ پھر وہ آپ کو چیلنج کریں گے. اللہ رب العالمین نے انسانوں کی فطرت کو پیدا کیا ہے، انسانوں کی فطرت کو اللہ بہتر جانتے ہیں. جب تم ان کو گالی دو گے، اللہ معاف فرمائے، یا کسی کی سینسٹیوٹی کو ہرٹ کرو گے تو وہ تمہاری سینسٹیوٹی کو ہرٹ کرے گا. میں اس کی ایک اور مثال آپ سے عرض کرتا ہوں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام جب آپ نے مکہ فتح فرما لیا تو سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے فرمایا، میری یہ خواہش ہے کہ میں کعبہ کو انہی بنیادوں پر دوبارہ بناؤں جن بنیادوں پر ابراہیم علیہ الصلوۃ والسلام نے اس کو قائم کیا تھا. لیکن میں یہ کام اس لیے نہیں کرتا کہ عائشہ تمہاری یہ قوم جو ہے، یہ لوگ ابھی نئے نئے مسلمان ہوئے ہیں، تو کہیں وہ یہ نہ سمجھیں کہ ہمارے باپ دادا کے نشانات کو مٹایا جا رہا ہے اور ہمارے آباء و اجداد کے کیے ہوئے کام جو ہیں ان کو مٹایا جا رہا ہے، ان کو چیلنج کیا جا رہا ہے. تو یہ جو ہر قوم کی اپنی ایگو ہوتی ہے اور سینسٹیوٹی ہوتی ہے، آپ نے فرمایا کہ میں نہیں چاہتا کہ میں ان کی اس ایگو کو ہرٹ کروں اور ان کی سینسٹیوٹی کو ہرٹ کروں اور وہ یہ سمجھنے لگ جائیں کہ میں ان کے باپ دادا کے آثار مٹا رہا ہوں، اور اس کی وجہ سے دل میں کچھ میل آ جائے اور دل میں کچھ ایل فیلنگ اور مس انڈرسٹینڈنگ پیدا ہو جائے. تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی خواہش کے باوجود وہ کام نہیں کیا. دنیا میں کوئی ایسا مذہب نہیں ہے، کوئی ایسی قوم نہیں ہے، کوئی ایسا ملک نہیں ہے جن کی کوئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو ان کی جو ہے سینسٹیو ہوتی ہیں. اچھا، اب اس سے ایک سوال پیدا ہوتا ہے، جب اللہ نے یہ پرنسپل بیان کیا کہ تم ان کو گالی مت دینا، کہیں ایسا نہ ہو کہ وہ ناسمجھی میں، ضد میں آ کے، نفرت میں آ کے تمہارے سچے اللہ کو گالی دیں. ان کے خدا جھوٹے ہیں لیکن تمہارا خدا سچا ہے. تم ان کے جھوٹے خداؤں کو گالی دو گے تو وہ تمہارے سچے خدا کو گالی دیں گے. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ کافروں کو قتل کرنا اور مارنا، ان کے خلاف جہاد کرنا، کیا یہ گالی سے بڑا نہیں ہے؟ تو اسلام کی تاریخ جہاد سے بھری ہوئی ہے، کافروں کو مارا گیا ہے، قتل کیا گیا ہے. تو پھر اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ جہاد بند کر دینا چاہیے تاکہ وہ ہرٹ نہ ہو. اس کے علاوہ قرآن میں کئی جگہ پہ کافروں پہ تنقید کی ہے، بڑے سخت الفاظ میں کی ہے. جن کو وہ اللہ کے ساتھ شریک ٹھہراتے تھے ان پہ قرآن نے تنقید کی ہے، بڑے سخت الفاظ میں کی ہے. ان کے خداؤں کو برا کہا ہے، بڑے سخت الفاظ میں کہا ہے. تو پھر وہ قرآن نے کیوں بیان کیا ہے؟ کیا وہ اس پرنسپل کے خلاف نہیں ہے؟ ایک تیسری بات، اگر قرآن یہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ایسا کام نہ کرو جس سے دوسرے ہرٹ ہوتے ہوں اور ان کو برا لگے، وہ تمہاری ضد اور نفرت میں آ جائیں، تو پھر تو ہمارا نماز پڑھنا بھی ان کو برا لگتا ہے.
روزے رکھنا زکات دینا ان کو برا لگتا ہے، ہمارا مشنے بنانا یہاں پہ ان کو برا لگتا ہے، تو کیا ہم اپنا دین چھوڑ دیں؟ حجاب کرنا ان کو برا لگتا ہے، داڑھی رکھنا ان کو برا لگتا ہے، کون سی چیز ہے ان کو جو پسند آتی ہے؟ اس سے وہ غصے ہوتے ہیں، ان کو برا لگتا ہے، اور بعض اوقات وہ ہرٹ فیل کرتے ہیں کہ ان کے ملکوں میں ہم یہ کام کر رہے ہیں، تو کیا یہ سارا کچھ بند کر دیں؟ اس پرنسپل کے خلاف ہوگا۔ تو آپ سے میری گزارش ہے کہ ذرا توجہ کے ساتھ آپ ان چیزوں کا جواب سن لیں۔ یہ بات ٹھیک ہے کہ قرآن نے کئی جگہ پہ ان کے شریکوں کو، ان کے خداؤں کو، ان کو بھی تنقید کا نشانہ بنایا، سخت الفاظ میں بنایا۔ مثال کے طور پہ قرآن کہتا ہے اِنَّكُمْ وَمَا تَعْبُدُونَ مِن دُونِ اللَّهِ حَسَبُ جَهَنَّمَ، تم بھی اور جن کی تم عبادت کرتے ہو اللہ کو چھوڑ کے، وہ سب کے سب جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ اگر کسی کو کہا جائے کہ تم دوزخ میں جاؤ گے، تمہارے خدا بھی دوزخ میں جائیں گے، تو کیا یہ کوئی میٹھی بات ہے؟ اس سے ان کو تکلیف نہیں ہوتی؟ قرآن کا ضعف الطالب والمطلوب، یہ عبادت کرنے والے، دعائیں مانگنے والے بھی کمزور، اور جن سے مانگ رہے ہیں وہ بھی کمزور، یہ تنقید نہیں ہے۔ کئی جگہ پہ قرآن نے ان کے خلاف تلوار اٹھانے کا اور جہاد کرنے کا حکم دیا، کیا وہ تکلیف نہیں ہے؟ آپ سن لیں، ذرا اس کا جواب سن لیں۔ پہلی بات یہ ہے کہ کوئی ایسا کام جو اسلام کے مقاصد کے خلاف ہو، اسلام کے مقاصد کے خلاف، جو اسلام کے مقصد میں رکاوٹ ڈالتا ہو، اس دنیا میں جو اس دین کا مقصد ہے اس میں رکاوٹ ڈالتا ہو، تو یہاں پہ وہ مراد نہیں ہے۔ ایسے کام جو اسلام کا مقصد ہے، جو پرنسپل ہیں اسلام کے، ان کو پسند آئیں یا نہ آئیں وہ ہم نے کرنے ہیں، اس سے وہ مراد نہیں ہے۔ لیکن کوئی ایسی باتیں جو اسلام کا مقصد نہیں ہے، اور کسی قسم کی اسلام کی مقصد میں رکاوٹ نہیں ہے، اسلام کے کوئی پرنسپل اس سے افیکٹ نہیں ہوتے، تو اللہ نے ان کاموں کا یہاں ان کے بارے میں فرمایا ہے کہ ان کا نام لے کے گالی مت دینا۔ ایسے کام جو اسلام کے مقاصد کے خلاف نہیں ہے۔ مثال کے طور پر اب کسی کے خدا کو گالی دینا، یہ اسلام کا کوئی مقصد نہیں ہے، اس سے اسلام کی کوئی خدمت نہیں ہوتی، اسلام کا کوئی بڑا یہ مقصد اس سے حل نہیں ہو رہا۔ اسلام نے یہ فرض قرار نہیں دیا، یہ ہمارے فرض کے خلاف نہیں ہے، مقصد نہیں ہے دین کا، کسی مقصد میں رکاوٹ نہیں ہے، تو ہم کیوں گالی دیں؟ نماز پڑھنا یہ فرض ہے، یہ پرنسپل ہے، کسی کو پسند آئے یا نہ آئے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ حجاب کرنا یہ پرنسپل ہے، پسند آئے یا نہ آئے ہم اس کو نہیں چھوڑ سکتے۔ وہ ساری باتیں جو اسلام کا مقصد ہیں، اسلام کے پرنسپل ہیں، اسلام کے فرائض ہیں، شریعت کی اصل ہیں، یہاں ان کی بات نہیں ہو رہی۔ اور یہ جو قرآن نے تنقید کی ہے نا، تو قرآن نے خبر دینے کے لیے تنقید کی ہے کہ جو یہ اور یہ اور یہ کام کریں گے وہ دوزخ میں جائیں گے۔ قرآن نے یہ نہیں ڈائریکٹلی کہا اوے ابو جہل، اوے ابو لہب، او فلاں ڈائریکٹ ایسی نہیں بات کی۔ قرآن نے پرنسپل بیان کیا ہے کہ یہ جو اللہ کو چھوڑ کے جن کی پوجا کی جا رہی ہے وہ دوزخ میں جائیں گے، یہ تو پرنسپل ہے جو قرآن نے بیان کیا۔ جب آپ کسی کے سامنے دلائل پیش کر رہے ہوتے ہیں یا ایویڈنس دے رہے ہوتے ہیں، آپ جب بات کرتے ہیں تو کوئی نہیں کہتا کہ آپ نے مجھے گالی دی،
اس لیے کہ آپ کا مقصد گالی نہیں ہوتا، آپ کا مقصد دلیل پیش کرنا ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ آپ کورٹ میں ہوتے ہیں، عدالت میں کھڑے ہوتے ہیں، تو عدالت میں جو جرح ہوتی ہے، جو کیس پیش کیا جاتا ہے، جو مخالف پہ تنقید ہوتی ہے، جو سخت جملوں کے تبادلے ہوتے ہیں، تو کوئی نہیں سمجھتا کہ وہ مجھے گالی دے رہے، اس لیے پتا ہوتا ہے یہ کیس ہے، اور یہ کیس کا تقاضا ہے کہ ایسا ہو۔ علماء نے اور مفسرین نے بیان فرمایا ہے کہ وہ آیتیں جو قرآن نے پرنسپل کے طور پہ، خبر کے طور پہ بیان کی ہیں، مشرکین کے بارے میں، ان کے شرکاء کے بارے میں، ان کے خداؤں کے بارے میں، وہی آیتیں، وہی جملے اگر کوئی جان بوجھ کر کسی کافر کو چڑھانے کے لیے اس کو سنائے، اس کو چڑھانے کے لیے، اس کو غصہ دلانے کے لیے، اس کو ہرٹ کرنے کے لیے اس کو سنائے جان بوجھ کر، تو وہ اس آیت کے اندر آئے گا اور اس کا ایسا کرنا غلط ہوگا۔ لیکن کوئی پرنسپل کے طور پہ خبر دے ان کو دعوت کو پیش کرتے ہوئے، تو کوئی غلط نہیں ہوگا۔ مثال کے طور پہ میں انتہائی بیسک مثال آپ سے عرض کرتا ہوں، اگر آپ یہ بیان کر رہے ہوں کہ ایک مرد اور ایک عورت اگر ان کا نکاح آپس میں نہ ہوا ہو اور ان سے جو اولاد پیدا ہوتی ہے وہ حرام ہوتی ہے، وہ حرام کی اولاد ہوتی ہے، وہ جائز اولاد نہیں ہوتی، تو آپ ایک خبر دے رہے ہیں، آپ ایک بات بتا رہے ہیں، اور ایسی بات بتانے سے کوئی بھی ہرٹ نہیں ہوگا اور کوئی اس کو گالی نہیں سمجھے گا۔ لیکن اگر آپ کسی آدمی کو ڈائریکٹ کہتے ہیں جا کے اور تم تو حرام زادے ہو، حرام کی اولاد ہو، تو وہ اس کو گالی سمجھے گا، وہ ہرٹ فیل کرے گا۔ قرآن نے جتنی تنقید کی ہے حقیقت کو بیان کرنے کے لیے اور خبر دینے کے لیے کی ہے کہ ایسا اگر جس نے کیا اس کے ساتھ یہ ہوگا، اور تم لوگ اس رستے پہ چل رہے ہو، یہ رستہ غلط ہے۔ سمجھانے کے لیے دلیل دی ہے، اس کے لاجک بیان کی ہے، اس کی غلطی کو واضح کرنے کے لیے ایویڈنسز پیش کیے۔ کوئی اگر اس انداز سے پیش کرے گا تو کوئی غلط نہیں ہوگا، لیکن کوئی جان بوجھ کر کسی کو ستانے کے لیے، چڑھانے کے لیے، نفرت کا اظہار کرنے کے لیے یہ سارا کچھ بیان کرے گا تو غلط ہوگا۔ اللہ رب العالمین نے یہ اب ذہن میں بٹھا لیں، یہ پرنسپل دعوت کا اصول ہے، وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِن دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ۔ اور ایسا ہوتا ہے، ایسا ہوا ہے، اللہ فرماتے ہیں ان کو گالی مت دینا جن کو یہ پکارتے ہیں اللہ کو چھوڑ کر، ورنہ وہ اللہ کو گالی دیں گے ضد اور دشمنی میں آ کے، نہ سمجھتے ہوئے، جہالت کی وجہ سے۔ اللہ رب العالمین کی قدر نہیں پہچانیں گے، اللہ کا مقام نہیں پہچانیں گے۔ اور یہ تجربہ ہے، ہر بندے کا ایکسپیرینس ہے کہ جب بندہ ضد میں آتا ہے نا، نفرت میں آتا ہے، دشمنی میں آتا ہے، تو بات سچ ہو اس کو بھی نہیں مانتا۔ یہ جو آپس کی لڑائیاں ہوتی ہیں، ایک مسلک کی دوسرے مسلک کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے، ایک سکول آف تھاٹ کی دوسرے سکول آف تھاٹ کے ساتھ جو لڑائی ہوتی ہے، آپ کافر اور مسلمان کو چھوڑ دیں، ایک منٹ کے لیے سمجھنے کے لیے جو مسالک کی لڑائی ہے آپ اس کو لے لیں۔ جب آپ کسی کو گالی دے کے بات کرتے ہیں تو اس کے جواب میں وہ کیا کرتا ہے؟ آپ کے لیے دعائیں مانگتا ہے۔ یہ انسانی نیچر ہے، رب نے بیان کر دی ہے۔ جب آپ کسی کو کانا کہتے ہیں تو وہ آپ کو 2 دفعہ کانا کہتا ہے۔
کسی کو سمجھانے کا انداز ہی یہ نہیں ہے، کسی کے دل میں اترنے کا انداز ہی یہ نہیں ہے۔ قرآن میں نے دل جیتنے کا جو انداز بیان کیا ہے وہ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلًا مِّمَّنْ دَعَا إِلَى اللَّهِ وَعَمِلَ صَالِحًا وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ وَلَا تَسْتَوِي الْحَسَنَةُ وَلَا السَّيِّئَةُ۔ اچھائی اور برائی کبھی برابر نہیں ہو سکتی، ان کے نتیجے بھی برابر نہیں ہو سکتے۔ اچھے انداز سے بات کرنا اور برے انداز سے بات کرنا یہ کبھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے، ان کے نتیجے بھی ایک جیسے نہیں ہو سکتے۔ اللہ فرماتے ہیں ادفع باللتی ہی احسن، جو بہترین طریقہ ہے، جو اچھا طریقہ ہے، اس طریقے سے اپنا دفاع کرو۔ کہیں جھگڑا بھی کرنا پڑ جائے تو اپنی زبان اچھے طریقے سے استعمال کرو، اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ فَإِذَا الَّذِي بَيْنَكَ وَبَيْنَهُ عَدَاوَةٌ كَأَنَّهُ وَلِيٌّ حَمِيمٌ، جو تمہارا دشمن ہوگا وہ تمہارا دوست بن جائے گا۔ یہ ہے دل جیتنے کا انداز۔ کبھی بھی اب گالی دے کے، برا بلا کہہ کے کسی کا دل نہیں جیت سکتے۔ صدیاں گزر گئی ہیں، اس انداز کو جن لوگوں نے اختیار کیا ہے کوئی ایک بندہ بھی ثابت نہیں کر سکتا کہ گالی دے کے ہم نے کسی کا دل بدلا ہو، برا بلا کہہ کہ ہم نے کسی کا عقیدہ بدل دیا ہو، کوئی ایک بھی مثال نہیں ہے۔ برا بلا کہہ کہ گالی دے کے کسی کا عقیدہ نہیں بدلا جا سکتا۔ تو کیا قتل کرنے سے، بم پھاڑنے سے، گالیاں دینے سے، للکارنے سے کیسے دل بدلے جا سکتے ہیں؟ اگلی بات جو قرآن نے بیان کی ہے وہ بھی انسان کی نیچر ہے۔ یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ کسی ڈائجسٹ کی بات نہیں ہے، کسی اخبار کی، کسی رسالے کی بات نہیں ہے، یہ اللہ کا کلام ہے، اور اللہ کا کلام خود بتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں كَذَلِكَ زَيَّنَّا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلَهُمْ، ہم نے ہر امت کے لیے جو ان کے اعمال ہوتے ہیں، جو ان کے کام ہوتے ہیں نا، ہم نے ان کے لیے خوبصورت بنا دیے۔ ہر امت اپنے کاموں سے، اپنے عقیدے سے، اپنے پرنسپل سے، اپنے فکر سے، اپنی سوچ سے محبت کرتی ہے۔ یہ اللہ کہتے ہیں ہم نے خود کیا ہے۔ كَذَلِكَ زَيَّنَّا، ایسے ہی ہم نے مزین کر دیا، خوبصورت بنا دیا ہے، لِكُلِّ أُمَّةٍ، ہر امت کے لیے، عملہم، ان کے کام۔ ہر امت کو، ہر گروہ کو، انسانی گروہ کو ان کے جو چیزیں ہیں وہ اچھی لگتی ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ کیا مطلب اس کا؟ جس کی جو بلیف ہے، جس کا جو عقیدہ ہے، اس کو اچھا لگتا ہے۔ تو یہ اللہ نے کیا ہے کہ کافروں کو کافروں کے عقیدے اچھے لگ رہے ہیں۔ اللہ کہتے ہیں ہم نے کیا ہے۔ اللہ اس لیے کہہ رہے ہیں ہم نے کیا ہے کہ یہ انسانی نیچر ہے، اور جو کام انسانی نیچر ہوتی ہے وہ اللہ رب العالمین کی پیدا کردہ ہوتی ہے۔ یہ ایک نیچرل پرنسپل ہے۔ جو چیزیں نیچرل ہوتی ہیں تو اللہ رب العالمین ان کی نسبت اپنی طرف کر لیتے ہیں۔ اٹ از پارٹ آف نیچر۔ ہر کسی کو اپنا عقیدہ اچھا لگتا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں یہ پارٹ آف نیچر ہے، یہ قدرتی ہے، یہ فطری ہے۔ لہذا اگر ان کو گالی دو گے، جس کو وہ پسند کرتے ہیں، اگر تم اس کو گالی دو گے تو وہ تمہیں گالی دیں گے۔ اس لیے اللہ رب العالمین نے اس بات سے منع کیا ہے۔ ہر کسی کو اپنا راستہ اچھا لگتا ہے، لہذا دلیل کے ساتھ بات کرو، لاجک دو، ایویڈنس پیش کرو، سمجھانے کے انداز میں بات کرو، خیر خواہی اور ہمدردی کے ساتھ بات کرو، لوگوں کو سمجھ آئے گی۔ اور سمجھانے کے بعد اگر رکاوٹ دور نہیں ہوتی، لوگ جہالت پہ اتر آتے ہیں، کوئی نان سینس کام کرتے ہیں، وہ ضد پہ اتر آتے ہیں، وہ ٹکرانے کی کوشش کرتے ہیں، تو پھر ان کو رستے سے ہٹانے کے لیے اور رستہ صاف کرنے کے لیے پھر اسلام نے جو قانون دیے ہیں، پھر سختی دی ہے، پھر جہاد دی ہے۔
اللہ فرماتے ہیں ثم الی ربہم مرجعہم، پھر ان سب نے آنا اپنے رب کے پاس ہے، فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ، اس دن فیصلے ہوں گے جو کچھ وہ کر کے آئے ہیں، اللہ ان کو بتائے گا تم کیا کرتے رہے ہو۔ یہ ہے وہ پرنسپل جو بہت سمجھنے والا ہے، اس کو لے کے آگے چلنا چاہیے۔ آگے بڑھتے ہیں، اللہ رب العالمین نے ارشاد فرماتے ہیں وَأَقْسَمُوا بِاللَّهِ جَهْدَ أَيْمَانِهِمْ، وہ اللہ کے نام کی قسمیں کھاتے ہیں۔ اقسموا باللہ کا معنی ہے وہ قسم کھاتے ہیں اللہ کے نام کی، جہد ایمانہم کا معنی ہے اپنی قسموں میں پختگی پیدا کر کے۔ جہد جو ہے نا لفظ، یہ جد و جہد سے نکلا ہے، جس طرح ہم استعمال کرتے ہیں اپنی زبان میں جد و جہد کرنا، سخت محنت کرنا۔ جہد ایمانہم، اپنی قسموں کو پختہ اور ان میں سختی پیدا کرنے کے لیے اور تاکید پیدا کرنے کے لیے اللہ کا نام استعمال کرتے ہیں۔ اللہ کے نام کی بڑی کڑی کڑی اور بڑی سخت قسمیں کھاتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ قسم کھا کے کہتے ہیں لَإِن جَاءَتْهُمْ آیَةٌ لَيُؤْمِنُنَّ بِهَا، اگر ان کے پاس کوئی کلیئر دلیل آ جائے، کوئی نشانی، کوئی معجزہ ایسا آ جائے جس کا وہ انکار نہ کر سکے تو اس کو مان لیں گے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس آتے تھے اور کہتے تھے کہ ہم آپ کو مان لیں گے، آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، کوئی ایسا معجزہ دکھا دیں کہ جس کا ہم انکار نہ کر سکیں۔ ایسے کوئی بات سامنے آئے ہمارے لیے انکار مشکل ہو جائے، ہم مان لیں گے۔ مثال کے طور پہ وہ کہتے تھے یہ کوہ صفا ہے، صفا کی جو پہاڑی ہے، صفا اور مروہ جو دو پہاڑیاں تھیں نا، اس کی طرف اشارہ کرتے ہیں، یہ پہاڑی جو ہے نا ہمارے سامنے، اس کو سونا بنا دیں، ایسے کھڑے کھڑے سونا بن جائے، ہم مان جائیں گے آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اس طرح کے معجزے، جیسے انہوں نے صالح علیہ السلام سے کہا تھا نا، ہم ادھر کھڑے ہیں، یہ سامنے پہاڑی ہے، اس چٹان سے اگر اونٹنی نکل کے آ جائے اور اس کے ساتھ بچہ ہو اور ہم مان لیں گے کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں۔ اللہ رب العالمین نے ان کو معجزہ دکھا دیا۔ لیکن جب کوئی امت معجزے کی ڈیمانڈ کرتی ہے کہ ہماری یہ شرط ہے، یہ شرط پوری کر دیں ہم مان لیں گے، اللہ وہ شرط پوری کر دیں، پھر وہ نہ مانے، اللہ ان کو پھر مہلت نہیں دیتے، پھر چانس ختم ہو جاتا ہے، پھر اللہ کا عذاب آتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ قسم کھا کے کہا اللہ کی کہ یہ کعبہ کے رب کی قسم ہے، اگر یہ صفا کی پہاڑی سونے کی آپ بنا دینا، ہم انکار نہیں کریں گے، ہم لازمی مان لیں گے آپ کو۔ تو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے فرمایا اس کا جواب دیجئے آپ، قل ان کو بتا دیجئے انما الآیات عند اللہ، نشانیاں اللہ کے پاس ہیں، نشانیاں دکھانا، معجزے دکھانا اللہ کا کام ہے، یہ میرا کام نہیں ہے۔ کون سی نشانی کب دکھانی ہے، کس کو دکھانی ہے، یہ اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے، یہ اس کے اختیار میں ہے۔ میں نے کبھی اس کا دعویٰ نہیں کیا، میرا یہ کام نہیں ہے کہ جو بھی تم مطالبہ کرو، ڈیمانڈ کرو، میں تمہارے سامنے اس کو پیش کر دوں اور تمہیں مناتا جاؤں، یہ میرا کام نہیں ہے۔ اس طرح کا ایمان اللہ کو قابل قبول نہیں ہوتا، یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے، اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ اللہ کی اسکیم کیا ہے؟ اللہ کی اسکیم یہ ہے کہ دلیل پیش کی جائے، ان کو سمجھایا جائے اور نشانیاں دکھائی جائیں، جو اللہ رب العالمین نے دنیا کے اندر نشانیاں چھوڑی ہوئی ہیں، ان کے ذریعے سے ان کو سمجھایا جائے، ایویڈنس پیش کیے جائیں، لاجک دی جائے، ان کی عقل میں بات آئے اور اپنے عقل سے، اپنی آزاد مرضی سے اللہ کو سمجھیں۔ اگر زبردستی نشانیاں دکھا کر مجبور کر کے منوانا ہوتا، اللہ رب العالمین سب کو منوا لیتے، کوئی اللہ کے لیے مشکل نہیں ہے۔ اگر اللہ چاہیں دنیا میں کوئی کافر نہ ہو تو کیسے ہو سکتا ہے؟ لیکن یہ اللہ کی اسکیم کے خلاف ہے۔ تو نشانیاں دکھانا اللہ کا کام ہے، میرا کام نہیں ہے۔ پھر اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اے مسلمانوں، جب وہ ایسی ڈیمانڈ کرتے تھے نا تو اہل ایمان کی بھی خواہش ہوتی تھی کاش نبی علیہ الصلوۃ والسلام ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیں، بات ختم ہو جائے، یہ سارے مان جائیں۔ ان کی بات جب پوری ہو جائے گی تو انکار کی گنجائش نہیں ہوگی، سارے مان جائیں گے، کاش ایسا ہو جائے۔ تو ان کی بھی ایک خواہش ہوتی تھی کہ بس دکھائیں جی معجزہ اور بات ختم کریں۔
اللہ رب العالمین نے اہل ایمان کو سمجھایا. اللہ فرماتے ہیں وَمَا يُشْعِرُكُمْ أَنَّهَا إِذَا جَاءَتْ لَا يُؤْمِنُونَ، اور تمہیں کیسے بتائیں اور تمہیں اس بات کو کیسے سمجھائیں کہ تم تو چاہتے ہو ایسا ہو جائے، لیکن تمہیں کیسے سمجھائیں کہ اگر نشانی ان کے پاس آ بھی جائے تو انہوں نے ماننا نہیں ہے، پھر بھی نہیں مانیں گے. یہ تو جان بوجھ کے ایک انہوں نے ضد بنائی ہوئی ہے، ایک بہانہ بنایا ہوا ہے. یہ ایک بہانہ ہے، وہ ایسا چاہتے نہیں ہیں. اور تمہیں کیسے بتائیں کہ اگر نشانی آ بھی جائے گی تو مانیں گے نہیں. تو وہ جو جن اہل ایمان کے دل میں خواہش ہوتی تھی نا کاش ایسا ہو جائے، اللہ پاک نے ان کو بھی سمجھایا ہے کہ یہ ماننے کے لیے نہیں کر رہے، یہ نہ ماننے کے لیے اس طرح کی ضد کر رہے ہیں. پھر اللہ پاک فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، اور ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کا الٹ پھیر کر رہے ہیں. نقلب اس کا معنی ہوتا ہے، یہ انقلاب سے نکلا لفظ. انقلاب کا معنی ہوتا ہے چیز کو بدل دینا. مثلا پہلے آپ کا ہاتھ ایسے تھا، پھر آپ نے ایسے کر دیا، یہ انقلاب ہو گیا، بدل گئی چیز. پھر ایسے کر دیا، یہ ایسے کر دیا، یہ انقلاب ہے، یہ چیز بدل رہی ہے بار بار. اللہ فرماتے ہیں وَنُقَلِّبُ أَفْئِدَتَهُمْ وَأَبْصَارَهُمْ، ہم ان کے دلوں کو اور ان کی آنکھوں کو ان کے اندر الٹ پھیر کر رہے ہیں. وہی چیزیں بار بار ان کے ذہنوں میں آ رہی ہیں، جا رہی ہیں، آ رہی ہیں، جا رہی ہیں. كَمَا لَمْ يُؤْمِنُوا بِهِ أَوَّلَ مَرَّةٍ، جس طرح وہ پہلی مرتبہ انہوں نے ایمان لانے سے انکار کیا تھا نا، جن چیزوں کی وجہ سے وہ جو شک شبہ ان کے دل میں پڑے ہوئے تھے پہلی مرتبہ، مرنے کے بعد اٹھنے کے بارے میں یقین نہیں ہے، اللہ نے وحی نازل کی ہوگی اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، یہ اللہ کے نبی ہیں اس کے بارے میں یقین نہیں ہے، اللہ انسان کو نبی بنائے گا اس کے بارے میں یقین نہیں ہے. وہ جو شکوک و شبہات پہلی مرتبہ ان کے دل میں تھے نا، اللہ فرماتے ہیں اللہ آج بھی ان کے دل میں وہی باتیں الٹ پھیر کر رہے ہیں. ان کے دل سے بھی وہ شک نکلے نہیں ہیں، وہ پہلے دن والے شک ابھی ان کے دل میں باقی ہیں. اتنی محنت کے بعد بھی آج بھی ان کے دل میں، ان کی آنکھوں میں وہی خیالات گھوم رہے ہیں، وہی باتیں گھوم رہی ہیں، اور وہی شکوک و شبہات ادھر ہی بیٹھے ہوئے ہیں. وہ ان کا الٹ پھیر ہو رہا ہے، نئی نئی شکلیں بدل بدل کے آ جاتے ہیں وہ سارے شکوک و شبہات. جن باتوں کی وجہ سے وہ پہلے دن نہیں مانے تھے، آج بھی وہی باتیں ان کے دل میں بیٹھی ہوئی ہیں. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، اللہ فرماتے ہیں ہم ان کی سرکشی میں ان کو چھوڑیں گے، ان کو مہلت دیں گے، وہ بھٹکتے پھریں، گھومتے پھریں اپنی سرکشی کے اندر، جہاں تک جانا ہے چلے جائیں. آنا انہوں نے میرے پاس ہی ہے، یہاں سے بھاگ نہیں سکتے، پھر ہم فیصلہ کریں گے ہم نے ان کے ساتھ کیا کرنا ہے. وَنَذَرُهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ يَعْمَهُونَ، وہ اپنے دل سے شک نکالنے کے لیے تیار نہیں ہے، تو ہم ان کو ان کی سرکشی میں مہلت دیں گے. بھٹکتے پھرو، جب تمہارے دل کے اندر قبول کرنے کی خواہش نہیں ہے تو ہم تمہیں عطا ہی نہیں کریں گے، ہم تمہیں تمہاری سرکشی میں چھوڑ دیں گے، ٹھوکریں کھاتے پھرو. آگے اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں، یہ 8واں پارہ شروع ہو رہا ہے، وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ. اب جو مسلمانوں کے دل میں خیالات آتے تھے نا، کاش ایسا ہو جائے تو یہ مان جائیں، کاش ویسا ہو جائے اور یہ مان جائیں، اللہ پاک نے ان کے سوالوں کا جواب دیا ہے. وَلَوْ أَنَّنَا نَزَّلْنَا إِلَيْهِمُ الْمَلَائِكَةَ، اور اگر ہم ان کے سامنے فرشتے نازل کر دیں، ہم ان کے اوپر فرشتے بھی، وہ کہیں نا کہ ہم یہاں کھڑے ہیں ہمارے سامنے فرشتے نازل ہو جائیں، تو اللہ فرماتے ہیں اگر ہم ان کے سامنے فرشتے بھی نازل کر دیں، اور اس کے بعد فرمایا وَكَلَّمَهُمُ الْمَوْتَى، اور مردے اٹھ کے قبروں سے ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، مردے قبروں سے اٹھ کے
ان سے باتیں کرنے لگ جائیں، یہ معجزہ بھی ہم ان کو دکھا دیں۔ وَحَشَرْنَا عَلَيْهِمْ كُلَّ شَيْءٍ قُبُلًا، اور جو کچھ مانگے ہم ان کے سامنے ان کو پیش کر دیں۔ قبولن کا معنی ہوتا ہے سامنے، ان فرنٹ آف دیم، اکٹھی کر دیں ہر چیز، ان کی ساری ڈیمانڈیں ان کے سامنے پوری کر کے رکھ دیں۔ ما كانوا ليؤمنوا، پھر بھی نہیں مانیں گے، وہ ایمان پھر بھی نہیں لائیں گے۔ وجہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ ایمان لانا نہیں چاہتے، جو مرضی کر دیں۔ کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں نا، آپ جو چاہے کر لیں، وہ نہیں مانتے۔ تو یہ اللہ نے ان کے بارے میں خبر دی ہے کہ چاہے جو معجزہ بھی دکھا دیں وہ نہیں مانیں گے۔ اللہ رب العالمین نے پھر اپنے نبی سے فرمایا، میں صفا کی پہاڑی کو سونے کا بنا دیتا ہوں، ان کی ڈیمانڈ پوری کر دیتا ہوں، آپ ان کو بتا دیں کہ اگر اس کے بعد نہ مانے تو پھر میں ان کا نشان نہیں چھوڑوں گا دنیا میں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے پھر اپنی بات واپس لے لی، اے اللہ میں اپنی قوم پہ عذاب نہیں چاہتا، آپ ان کو وہ نہ دکھائیں جو یہ ڈیمانڈ کر رہے ہیں، لیکن ان کو مہلت دیں، ہو سکتا ہے مان جائیں۔ تو یہ اللہ رب العالمین کا پرنسپل ہے، جب کوئی قوم کسی چیز کی ڈیمانڈ کرتی ہے اللہ اس کو دکھا دیتے ہیں، پھر نہ مانے ان کے لیے پھر مہلت ختم ہو جاتی ہے۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی قوم کے لیے مہلت مانگ لی، لیکن وہ ڈیمانڈ جو ہے نا اس کو چھوڑ دیا۔ اللہ فرماتے ہیں کہ سب کچھ بھی سامنے جمع کر دیں، ما كانوا ليؤمنوا، پھر بھی نہیں مانیں گے، الا ان يشاء اللہ، ہاں ایک ہی صورت ہے، اگر اللہ زبردستی بنوانا چاہیں تو پھر منوا لے، یہ نہیں ماننا چاہیں گے، الا ان يشاء اللہ، سوائے اس کے کہ اللہ ہی زبردستی ان کو منوانا چاہے، اور زبردستی منوانا اللہ کی اسکیم میں نہیں ہے، لہذا اللہ کہتے ہیں میں ایسا نہیں کرتا۔ وَلَكِنَّ أَكْثَرَهُمْ يَجْهَلُونَ، لیکن اکثر لوگ نادانی کے اندر پڑے ہوئے ہیں، جہالت کی باتیں کر رہے ہیں۔ یہ ان کی جہالت کی نشانی ہے کہ دلیل کو نہیں دیکھتے، ایویڈنس کو نہیں مانتے، لاجک کو نہیں چیک کرتے، اپنی عقل کو استعمال نہیں کرتے، لیکن معجزے کی ڈیمانڈ کر رہے ہیں۔ یہ نادانی اور جہالت کی باتیں جو یہ کر رہے ہیں، اور یہ کوئی پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَا لِكُلِّ نَبِيٍّ عَدُوًّا شَيَاطِينَ الْإِنسِ وَالْجِنِّ، ایسے ہی ہر نبی کے ساتھ ایسا ہوتا رہا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے بنا دیا ہر نبی کے لیے کچھ دشمن، جن شیطان اور انسان شیطان، شیطان جنوں میں سے اور شیطان انسانوں میں سے، ہم نے ہر نبی کے دشمن بنا دیے۔ اب یہ جو اللہ نے فرمایا نا ہم نے بنا دیا ہر نبی کا کوئی دشمن، جنوں میں سے بھی انسانوں میں سے بھی، تو ہم نے بنا دیا کا مطلب یہ نیچرل ہے۔ اور اگین اللہ پاک نے نیچر کی جو قدرتی کام ہوتا ہے نا، فطری ہوتا ہے، اس کی نسبت اپنی طرف کی ہے۔ اللہ فرماتے ہیں ہر دفعہ ایسا ہی ہوتا رہا، اور ہم نے موقع دیا، اور ہم نے موقع دیا کہ جنوں میں سے جو شیطان نبیوں کی دشمنی کرنا چاہتے ہیں کر لیں، اور انسانوں میں سے جو شیطان نبیوں کی دشمنی کرنا چاہتے ہیں کریں، ہم نے ان کو موقع دیا۔ اور یہ پہلی مرتبہ نہیں ہو رہا، ہر نبی کے ساتھ یہ ایسا ہوتا رہا ہے۔ آپ کے ساتھ ہو رہا ہے تو یہ انوکھا کام نہیں ہو رہا، یہ پہلے بھی ہوتا رہا ہے۔ یہ شیطان کیا کرتے ہیں آپس میں، جو بھی دشمن حق ہوتے ہیں، دشمن دین ہوتے ہیں، جو فسادی ہوتے ہیں وہ قوتیں، اللہ ان کو شیطان کہتے ہیں۔ یہ کرتے کیا ہیں، ان کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ اللہ فرماتے ہیں یوحی بعضهم الی بعض زخرف القول غرورا، یہ شیطان کا طریقہ ہے کہ یہ یوحی بعضهم الی بعض، باتیں دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں، ان میں سے بعض کے دلوں میں باتیں ڈالتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کے دلوں میں یہ باتیں ڈالتے رہتے ہیں۔ زخرف القول، دھوکہ دینے والی
زخرف ویسے کہتے ہیں چمکیلی چیز کو، چمکنے والی. قول یعنی ایسی چمکنے والی باتیں جو سننے میں بڑی اچھی لگتی ہیں، اندر کچھ اور ہوتا ہے، باہر کچھ اور ہوتا ہے، جس کو آپ اپنی زبان میں کہتے ہیں چکنی باتیں، چکنی چپڑی باتیں، لپٹی لگی لپٹی باتیں. اندر زہر ہوتا ہے اور اوپر بڑی اچھی اچھی باتیں ہوتی ہیں، وہ ہوتی ہیں زخرف القول. اور وہ کیوں کرتے ہیں؟ غرورن، ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے. ایک دوسرے کو دھوکہ دینے کے لیے یہ لگی لپٹی باتیں، بڑی خوبصورت سی باتیں، اندر ان کے زہر بھرا ہوتا ہے، یہ ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں. کچھ شیطان ہوتے ہیں، انہوں نے انسانوں کو اپنے گروپوں میں شامل کیا ہوتا ہے، اور وہ انسان وہ شیطانوں کے فالوور بن جاتے ہیں. تو ان کے دلوں میں یہ اس طرح کے وسوسے اور بڑے خوبصورت الفاظ کے اندر وہ زہر ڈالتے رہتے ہیں ان کو دھوکہ دینے کے لیے. یہ ان شیطانوں کا طریقہ ہوتا ہے. یہ دین کی اور نبیوں کی دشمنی کرنے والے جو ان کا یہ طریقہ ہوتا ہے. مختلف طریقوں سے، مختلف ناموں سے وہ دین کی مخالفت کرتے ہیں، اور بظاہر ان کی باتوں میں بڑا وزن لگے گا، اور وہ بظاہر ایسا لگے گا بڑے مخلص ہیں، اور اگر ان کی یہ ڈیمانڈ پوری کر دی جائے تو واقعی مان جائیں گے، لیکن وہ شرارتی ہوتے ہیں، مخلص نہیں ہوتے. بڑی چکنی چپڑی باتیں جو ہوتی ہیں نا، وہ دھوکہ دینے کے لیے ایک دوسرے کے دلوں میں ڈالتے رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ مَا فَعَلُوهُ، اگر اللہ چاہتا، تیرا رب چاہتا تو ایسا نہ کر سکتے. اگر اللہ نے زبردستی روکنا ہوتا تو ان کی کیا مجال تھی ایسا کرتے، لیکن اللہ کا یہ طریقہ نہیں ہے کہ زبردستی کسی کو روکے. اگر تیرا رب چاہتا تو وہ ایسا نہ کر سکتے. فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ، جو کچھ وہ گھڑ کے پیش کر رہے ہیں آپ ان کو چھوڑ دیں، ان کو چھوڑ دیں، اور اس کو بھی چھوڑ دیں جو کچھ وہ گھڑ کے لا رہے ہیں. ان کے جھوٹ، ان کی ملمہ سازی، یہ ان کے دھوکے، آپ اس کو چھوڑ دیں، ان کو اپنا کام کرنے دیں، آپ اپنا کام کرتے جائیں. آپ ان کی ہر بات کا جواب نہیں دے سکتے، ان سے لڑنے جھگڑنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں، ان کو چھوڑ دیں، وہ اپنا کام کرتے رہیں. جو جھوٹ گھڑتے ہیں ان کو گھڑنے دیں. اس کے بعد اللہ رب العالمین فرماتے ہیں، اگلی آیت کا ترجمہ کر کے بات ختم کر لیتے ہیں، وہ ایسا کیوں کرتے ہیں؟ وَلِتَصْغَىٰ إِلَيْهِ أَفْئِدَةُ الَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ بِالْآخِرَةِ، تاکہ مائل ہو جائیں ان باتوں کی طرف ان لوگوں کے دل جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے. جو آخرت پر ایمان نہیں لاتے تو ان کے سامنے جب اس طرح کی باتیں پیش کرتے ہیں تو یہ چاہتے ہیں کہ ان لوگوں کے دل اس کی طرف مائل ہو جائیں، ان کے دل اس کو قبول کر لیں، ان کی باتوں کو جو آخرت پر ایمان نہیں لانے والے. وَلِيَرْضَوْهُ، اور ان کی باتیں سن کر ان کو پسند آنے لگ جائیں اور وہ ان باتوں پہ راضی ہو جائیں. وَلِيَقْتَرِفُوا مَا هُمْ مُقْتَرِفُونَ، اور وہ گڑھتے چلے جائیں وہ ساری چیزیں جو وہ گڑھ رہے ہیں، اور ان کا یہ کام، ان کا یہ کاروبار چلتا رہے، لوگوں کو دھوکہ دینے کا، فراڈ کرنے کا، جھوٹ گڑھنے کا، یہ کام ان کا چلتا رہے، برے کام کے اندر وہ لوگوں کو پھنساتے رہیں. تو وہ اس لیے ایسا کرتے ہیں تاکہ جو آخرت کو نہیں ماننے والے لوگ ہوتے تو ان کے دل ان کی طرف مائل ہو جائیں، ان کی باتوں کو وہ پسند کریں، اور جو وہ جھوٹ کرنا چاہ رہے ہیں وہ کرتے چلے جائیں. افغیر اللہ ابتغی حکما، کیا میں اللہ کو چھوڑ کے تمہارے لیے کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں، کسی اور سے فیصلہ کرواؤں؟ کیا اللہ کو چھوڑ کے تمہارے لیے میں کوئی اور فیصلہ کرنے والا تلاش کروں؟ وَهُوَ الَّذِي أَنزَلَ إِلَيْكُمُ الْكِتَابَ مُفَصَّلًا، اللہ وہی ہے
جس نے کتاب کو نازل کیا تمہارے اوپر تفصیل کے ساتھ، پوری تفصیل کے ساتھ اللہ نے کتاب کے اندر ساری باتیں بیان کر دی۔ والذین آتیناہم الکتاب یعلمون انہ منزل من ربک بالحق، اور جن لوگوں کو یہ کتاب دی گئی ہے، جن کی طرف یہ کتاب بھیجی گئی ہے، وہ خوب جانتے ہیں کہ یہ کتاب تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے، اور یہ حق اور سچ اور حقیقت ہے کہ تیرے رب کی طرف سے نازل ہوئی ہے۔ وہ یہ جانتے ہیں اس بات کو کہ آپ اللہ کے سچے نبی ہیں، وہ جانتے ہیں کہ یہ کتاب اللہ کی طرف سے نازل ہوئی ہے، وہ سب کچھ جانتے ہیں، کیونکہ وہ پہلی کتاب کو بھی جانتے ہیں، پہلے نبیوں کو بھی جانتے ہیں، اور ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے کہ ایک آخری نبی آنے والے ہیں، ایک آخری کتاب آنے والی ہے، سارا کچھ ان کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے، سب کچھ جانتے ہیں، لیکن وہ ماننا نہیں چاہتے۔ فلا تکونن من الممترین، لہذا آپ اس حق کو لے کے آگے چلیں، آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہو جانا جو شک کرنے والے ہیں، آپ شک کرنے والوں کے ساتھ شامل نہ ہوں، آپ کی ہمدردی ان کے ساتھ شامل نہیں ہونی چاہیے، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ جو اس کے اندر شک پیدا کر رہے ہیں، آپ ان کو شک پیدا کرنے دیں، آپ ان کے ساتھ شامل نہیں ہو سکتے۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نہ شامل ہو رہے تھے، نہ اس کا کوئی خطرہ تھا، لیکن اللہ پاک اہل ایمان کو سبق دے رہے ہیں کہ ان کی باتوں میں آ کے آپ ان کے ساتھ شامل نہ ہونا، آپ اپنا کام کرتے چلے جائیں۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، تیرے رب نے جو پرنسپل بیان کیے ہیں، جو باتیں بیان کی ہیں، وہ ہر چیز سچ ثابت ہوگی۔ تمت کلمۃ ربک صدقا وعدلا، پوری ہوئی تیرے رب کی ساری باتیں، جو اللہ نے سچائیاں بیان کی وہ سچائیاں بھی ثابت ہوئیں، اور جو اللہ رب العالمین نے انصاف کے اصول اور قانون بیان کیے وہ ایسا ہی ہوا، جیسا اللہ نے بیان کیا ایسا ہی ہوا، وہ ساری کی ساری باتیں پوری ہوئیں اور ہوں گی۔ لا مبدل لکلماتہ، کوئی اللہ کے پرنسپل کو چینج نہیں کر سکتا، اللہ کے پرنسپل ایسے ہی پورے ہوں گے، اللہ کی باتوں کی سچائی اور اللہ کی باتوں کا انصاف لوگوں کے سامنے آئے گا، اور ایسے ہی پورا ہوا اور ہوگا، کوئی اللہ کے پرنسپل کو چینج نہیں کر سکتا۔ وَهُوَ السَّمِيعُ الْعَلِيمُ، اور وہ خوب سننے والا اور ہر چیز کو جاننے والا ہے۔ تو یہاں ہم آج کے سبق کو روکتے ہیں، انشاءاللہ یہیں سے پھر اگلے ہفتے سٹارٹ کریں گے۔ اللہ رب العالمین مجھے اور آپ کو سننے اور سمجھنے کی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔